اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم پر کرم فرمایا، فضل کیا، ایسا عظیم الشان ماہ مبارک عطا فرمایا جس میں ایک فرض ادا کرو تو 70 فرائض کا ثواب ہے، نفل ادا کرو تو فرض کا درجہ ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آ گیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان قید ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ نفل ادا کرو تو فرض کا درجہ، فرض ادا کرو 70 درجے اس کا اجر و ثواب۔ ایسے عظیم الشان ماہ مبارک میں ہم الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہم کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک 2 اندھیرے پیدا کیے، ان 2 اندھوروں کے لیے 2 روشنیاں عطا فرمائی۔ 2 اندھیرے پیدا کیے اللہ پاک، ایک اندھیرا خبر کا، دوسرا اندھیرا میدان محشر کا۔ 2 مصیبتیں ہیں، 2 مصیبتیں ہیں، ایک خبر کی، ایک حشر کی، میدان محشر کی۔ اب یہ 2 اندھیروں کے لیے، یہ 2 مصیبتوں کے لیے اللہ پاک 2 روشنیاں عطا فرمائی ہیں۔
خبر کا اندھیرا. صاحب یہ ہم اتنے بڑے کھلے حصے میں ہم گھر میں رہتے ہیں، بڑا دہلان، اچھا دیوان خانہ، کشادہ حال، بڑے بڑے کمرے، رات کا وقت لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. جیسے ہی اندھیرا چھا گیا بے چینی شروع ہو گئی، بے قراری شروع ہو گئی. پریشانی کے عالم میں، اندھیرے میں نیند ہشار ہو گئی، بچے بل بلا رہے ہیں، مچھروں کی کثرت، لوگ باہر نکل گئے، گھروں سے باہر نکل گئے، نیند نہیں آتی، بے چینی، بے قراری. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے خالی لائٹ بند ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ دنیا کے اندر ہم ہیں، سورج کی روشنی ہمیں مل رہی ہے، یہ کھلا میدان ہم میں ہے، عالی شان مکان ہے، بیوی بچے ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے لوگ ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے ایک دن ایسا آ جائیں گا بندہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گا تو ایک اندھیرے گڑھے میں چلے جائیں گا. خبر ایک تاریک گڑھا ہے، اندھیرا گڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی خبر میں ایک اندھیری دیا ہے، خبر میں ایک مصیبت دیا ہے، خبر کی ایک پریشانی عطا فرمائی ہے. جی آقا نے کیا فرمایا؟ 2 اندھیریاں اللہ پیدا کیا، ایک خبر کی، دوسرے میدان محشر کی. اب یہ توجہ کیجئے، یہ 2 اندھیرے ہیں. ان 2 اندھیروں کے لیے اللہ رب العزت 2 روشنیاں عطا فرمائی ہیں، 2 اجالے عطا کیا ہے. خبر کے اندھیرے کے نجات کے لیے جو اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید. پڑھیے. ارے ہلو ہلو، خاموش خاموش مت بیٹھو، زبان سے کچھ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، بولیے. ہاں، خبر کے اندھیرے کے لیے، خبر کی مصیبت سے نجات کے لیے روشنی اللہ کیا پیدا کیا؟ قرآن مجید. قرآن مجید خبر کی پریشانی سے بچنے کے لیے، میدان محشر کی گرمی، تپش کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورج زمین کے قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبتے رہیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ جو میدان محشر کی مصیبت ہے، میدان محشر کی جو اندھیری اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اندھیری سے نجات حاصل کرنے کے لیے روشنی اللہ نے روزہ رکھا ہے. میدان محشر کی روشنی رمضان، روزہ. خبر کی اندھیری کی روشنی قرآن مجید. کتنے اندھیریاں ہیں صاحب؟ 2. کون سے؟ ایک اندھیرا خبر کا، دوسرا اندھیرا میدان قیامت کا. اب خبر کے اندھیرے کے لیے روشنی قرآن مجید، میدان محشر کے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزہ. اب یہ دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑو. اب ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں، الحمدللہ. ماہ رمضان ہم پر اللہ دیا، بڑا کرم کیا، اللہ کا بڑا فضل ہم پر ہوا، اللہ کا بڑا انعام ہوا. یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے اللہ پاک ہماری مغفرت کے لیے عظیم الشان ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. اس ماہ مبارک کی مختصر فضیلت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بس آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سماعت کیجئے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ذرا بولو، زور سے بولو. سبحان اللہ جی، اور الحمدللہ، اور اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھتے رہیے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، جنت میں ایک درخت لگ جاتا. دوسری مرتبہ پڑھو تو دوسرا درخت، تیسری مرتبہ پڑھو تو تیسرا درخت. جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے درخت. بولیے، نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، پورے جھاڑ ملے تو ایک باغ ہو جاتا، پورے درخت مل گئے تو کیا ہو گیا؟ کون سا باغ؟ جنت کا باغ. سبحان اللہ. دنیا میں باغ کے لیے ایک انسان زمین خریدتا، باؤنڈری بناتا، قسم قسم کے جھاڑ لگاتا، پھلوں کے، پھولوں کے، اور اچھا فارم ہاؤس کے طور پہ ایک بلڈنگ بھی بناتا. نہیں، ایک دن اس کا وقت ختم ہو جاتا، روح کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر لیا. باغ ادھر، وہ ادھر. باغ لے کے جاتا؟ نہیں لے کے جاتا. نہیں، باغ کا، دنیا کے باغ کا مالک باغ لے کے نہیں جاتا، باغ ادھر، وہ ادھر ہو جاتا. اب یہ جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں بولو؟ وہ پھر بولو، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ایک ایک جھاڑ جنت میں اگ جا رہا. پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی تسبیح پڑھا کہ جنت میں جھاڑ کا مالک بن گیا. پورے جھاڑاں مل گئے تو کیا ہو گیا؟ باغ بن گیا. پڑھیے سبحان اللہ. ایک دن وقت آیا، ان چلے گا، چلے گیا، جانا ہے نا، چلے گیا. جب چلا گیا تو الحمدللہ وہ باغ کا مالک بن جائے گا جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. وہ مالک بن جائے گا. شرط کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی حمد بیان. اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خالی مت بیٹھو، ذکر کرتے ہوئے بیٹھو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنو تو آپ کے سننے میں بھی لطف آ جائے گا. انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں مختصر سی فضیلت ماہ رمضان کی عرض کر دیتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے توجہ سے. ایک مرتبہ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیجیے. پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دو اندھیرے اللہ نے پیدا کیا، سرکار نے فرمایا. ایک اندھیرا خبر کا، دوسرا اندھیرا میدان محشر کا. اور دو اندھیروں کے لیے اللہ نے دو روشنیاں عطا فرمائی ہیں. ایک خبر کے اندھیرے کے لیے روشنی قرآن مجید اللہ نے دیا ہے، دوسرا میدان محشر کی تاریکی سے بچنے، مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان روزہ دیا ہے. جی صاحب، جو شخص قرآن مجید پڑھتا رہے، عمل کرتا رہے، تو یہ قرآن خبر میں کام آئے گا. خبر میں کام آئے گا. وہ جو تاریکی ہوں گی نا، وہ اندھیرا نہیں رہے گا اس کے حق میں. قرآن ایک نور بن کر آ جائے گا، روشنی ہی روشنی بن کر آ جائے گی. ایک بات یاد آ رہی ہے، سناؤں؟ ماشاءاللہ، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے اپنی کتاب فضائل رمضان المبارک میں، ایک صاحب کا انتقال ہوا تو لوگ ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے. نماز جنازہ ہوئی اور ان کو دفن کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں. لوگ ابھی واپس جا رہے ہیں، خبر کے اندر کچھ لڑائی سی محسوس ہوئی، کوئی جھگڑا محسوس ہوا، مردے سے کوئی لڑ رہا ہے، مردے سے کوئی کشتی کر رہا ہے. یہ دفن کرنے والے محسوس کر رہے ہیں اندر جھگڑا ہو رہا. کچھ دیر کے بعد کالا کتا نکلا خبر کے اندر سے، وہ دوڑ رہا ہے. تو وہ دفن کرنے کر کے جو جا رہے تھے نا، ان لوگوں میں ایک بزرگ تھے،
حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کتے کو پکڑ لیے، تدفین کر کے جو لوگ جا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، اس میں عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے کتے کو پکڑ لیا، کہا کہ تو کون ہے؟ تو کتا کہتا ہے کہ وہ مرنے والے کو جس کو ابھی آپ نے دفن کیا ہے نا، اس کا میں برا عمل ہوں، برا عمل ہوں، چونکہ وہ قرآن مجید کثرت سے پڑھتا تھا، قرآن مجید کثرت سے پڑھتا تھا، قرآن آ کر مجھے خبر کے باہر کر دیا۔ پڑھیے سبحان اللہ، ارے بلند آواز سے پڑھو، سمجھ رہے بات کو؟ ایک انسان کو دفن کیے، ایک مسلمان کو دفن کیے، دفن کرنے کے بعد خبر میں سے کتا نکلا، تو دفن کرنے والوں میں سے ایک بزرگ وہ کتے کو پکڑ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو میں مرنے والے کا برا عمل ہوں جو اس کو ابھی آپ نے دفن کیا ہے۔ قرآن کثرت سے پڑھتے تھے یہ مرنے والے صاحب، تو وہ قرآن اور یہ اس کا برا عمل، قرآن کے نیکیاں اور اس کے برائیاں دونوں میں مقابلہ ہوا۔ قرآن کثرت سے پڑھتے تھے تو وہ قرآن مجید اس کے برائیوں کو باہر نکال دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اندھیری اللہ خبر کی پیدا کی، اس کے لیے روشنی قرآن مجید دیا۔ پڑھیے، ایک اندھیری اللہ نے میدان قیامت کی دی، اس کے لیے روشنی اللہ نے روزہ عطا فرمایا، روزہ عطا فرمایا۔ ہاں پڑھیے سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے صاحب۔ یہ روزہ، یہ قرآن ہمارے لیے خاص طور پہ رمضان میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں سے اللہ خطاب کر رہا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ پاک سرکار کی امت پر روزے رمضان کے فرض کیا، اس کے بعد بول رہا تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کرے بلکہ تمہارے سے پچھلے جو امتیں گزری نا ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ کائی کے واسطے فرض کیے؟ دنیا میں اللہ پاک ہم کو بھیجا، انسانوں کو بھیجا، جنات کو بھیجا، فرشتوں کو پیدا کیا، کائی کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم کو جو اللہ پیدا کیا ہے کیا غرض ہے اس کی؟ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ ہم انسانوں کو پیدا کیا تو اس کی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ اب رمضان دیا تو کیا مقصد ہے اس کا دینے کا؟ ہم کو پیدا کیا تو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب رمضان دے کر روزہ رکھنے کا حکم دیا تو روزہ کیوں رکھو بول رہا؟ اس میں کیا مقصد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کیوں فرض کیا اللہ؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ارے بھائی تقوی اختیار کرو، دل میں خدا کا خوف پیدا کرو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں روزہ عطا فرمایا، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے روزہ عطا ہوا۔ صاحب متقی اور پرہیزگار، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے نا اس کو کیا بولیں گے؟ متقی بولیں گے، اس کو پرہیزگار بولیں گے۔ دیکھو ایک 10 برس کا 12 برس کا بچہ روزہ رکھ لیا، روزہ فرض مسلمان عاقل بالغ پر ہے، بچہ روزہ رکھ لیا 10 برس کا،
गर्मी की शिद्दत, भूख लग रही, प्यास लग रही, ऐसे माहौल में घर के अंदर खाना मौजूद है, पानी भी मौजूद है फ्रिज के अंदर, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, मगर उन क्या है, बोलो, रोज़ा है। चाहा तो उन छुप के खाना भी खा सकता, पानी भी पी ले सकता, लेकिन उसके दिल में ये तक़वा पैदा हो गया, उसके दिल में ये डर पैदा हो गया कि मैं रोज़े से हूँ, मेरा अल्लाह देखता है, अगर मैं छुप कर खा लूँ तो। नहीं खाता, नहीं पीता, जी, दिल में क्या है, अल्लाह का खौफ है। रोज़ा उसको मुत्तकी बना दिया, रोज़ा उसको परहेज़गार बना दिया, उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो भूख लगते हुए भी नहीं खा रहा है, प्यास लगते हुए भी नहीं पानी पी रहा है। तो रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाया ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। रोज़ा देने का मकसद अल्लाह का क्या है, बोलो, मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। अल्लाह रोज़ेदार को मुत्तकी भी बना देता और परहेज़गार भी बना देता। भाई ये तो रोज़े की बरकत है, रोज़े की फजीलत है, लेकिन हर मुसलमान को चाहिए हर हाल में तक़वा इख्तियार करें, दिल में खुदा का खौफ पैदा करें, मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, रसूल नाराज़ होते हैं, ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जी, हर हाल में हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनकर रहना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रोज़े की छोटी छोटी फजीलतें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ज़्यादा बारीकियों में नहीं ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रोज़े फ़र्ज़ किया है माह रमज़ानुल मुबारक में। पिछली उम्मतों पर भी रोज़े दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 10 मुहर्रम को रोज़ा फ़र्ज़ था मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों पर, और बाज़ उम्मतों पर माह शव्वाल के रोज़े फ़र्ज़ थे, और बाज़ उम्मतों पर अय्याम 20 यानी 13, 14 हर महीने की 13, 14, 15 का रोज़ा फ़र्ज़ था। बाज़ को 13, 14 हर महीने में 13, 14, 15 को रोज़ा रखना पड़ता था पिछली उम्मतों में, और बाज़ को 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना पड़ता था, और बाज़ उम्मतियों को माह शव्वाल के रोज़े फ़र्ज़ थे। लेकिन सरकार की उम्मत को जो रोज़े फ़र्ज़ हुए वो कब हुए साहब? माह रमज़ानुल मुबारक में। कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मोहतरम सामीन, एक मरतबा दुरूद का नजराना पेश कीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रमज़ान आया, दिन में क्या करना है? रोज़ा रखना। रात में क्या करना है? तरावी पढ़ना है। जी, तरावी में क्या पढ़ते, क्या सुनते? कुरान मजीद। ये तरावी जो हम रात में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, ये कुरान मजीद जो हम सुन रहे हैं, ये रात का खड़े होना, ये कुरान मजीद का सुनना, कल जिस वक़्त हम मर जाएंगे, ख़बर में जाएंगे, तो ख़बर में हमारे लिए रोशनी बन जाएगा। ये रोशनी बन जाएगा। और रमज़ान में कुरान पढ़ना बल्कि नहीं है, रमज़ान में तो पढ़ते ही रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, रोज़ाना पढ़ना, कसरत से पढ़ना। जब रोज़ कसरत से पढ़ेंगे तो फिर जब दफन किए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में हमको ख़बर में सुकून अता फरमाएगा, ख़बर के अंधेरे में कुरान को रोशनी की तरह अता फरमा देगा।
قرآن پڑھتے رہنا، کم سے کم روز 1 پارہ پڑھو، اتنا نہیں پڑھتے آدھا پڑھو، کم سے کم پاؤ پارہ پڑھو، قرآن روزانہ پڑھو، کوئی دن مت چھوڑو، ہر دن قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب رہا روزہ، روزے کی کیا ہے صاحب، بہت بڑی برکت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں ابھی۔ ہاں ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایک سوال کیے۔ سوال کیا تھا؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ ہم بھی وہی بولتے نہیں؟ ارے کیا افلاس میں آ گیا، وہی اتنے بڑے کاروبار والا مفلس بن گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو رہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا بول رہے ہیں ہم؟ مفلس بول رہے ہیں۔ سرکار سوال فرمائے اپنے صحابہ سے، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس اس کو نہیں بولتے، مفلس اس کو کہتے ہیں جو نیک اعمال لے کر میدان قیامت میں آئے، نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے اور وہاں پر کچھ دعوے دار پیش ہو جائیں۔ توجہ کیجئے، میدان قیامت میں بہت سارے نیکیاں لے کر آئے اور وہاں پر کچھ دعوے دار پیش ہو جائیں اور دعوے داروں میں نیکیاں تقسیم ہو جائیں، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے تو وہ مفلس ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعوے دار کیا ہے؟ دعوے دار کون ہیں؟ دنیا میں کسی پر ظلم کیا، یا تو بچ گیا، قیامت کے میدان میں وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں مجھ پر زیادتی کیا، یہ دنیا میں مجھ پر ظلم کیا، اب اس کا بدلہ مجھے دے دے، بدلہ دلا دے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے، دنیا میں ظلم کرے، کسی کو گالی دیا، کسی کو تماچا مارا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچایا، کسی کے پیسے ہڑپ لیا، جھوٹ بول کے کچھ بھی بول دیا، جی اب یہ دنیا میں تو بچ جائیں گے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی قوت کے بلبوتے پر، جی دولت کے نشے میں یا قوت کے نشے میں یا کوئی اور نشے میں، یہاں تو بچ جائیں گے۔ قیامت کے میدان میں جتنے لوگ مظلوم ہوں گے، جن پر ظلم کیا، جن کے حقوق ضائع کر دیا، بھائی بھائی کا حق ضائع کر دیتا، باپ بیٹے کا حق ضائع کرتا، بیٹا باپ کا حق ضائع کرتا، چچا کا حق ضائع کر دیتا، ماموں کا حق ضائع کر دیا، پھپھو کا حق ضائع کر دیا، حقوق بہت ضائع کرتے ہیں لوگ، نہیں؟ یہاں پر اگر دنیا میں حقوق ضائع کر دیا تو یہ دعوے دار یہاں دنیا میں عدالت میں جائیں گے، جج کے پاس پیش ہوں گے، دنیا کا جج فیصلہ کرے گا، لیکن میدان قیامت میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ جو مظلوم ہوں گے وہ پیش ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرا حق ضائع کیا دنیا میں، اب مجھے حق دلا دے۔ سنو، اب توجہ سے سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے دریافت کرتے ہیں، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو میدان قیامت میں بہت سارے نیکیاں لے کر پیش ہو جائے، بہت سارے نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور وہاں دعوے دار پیش ہو جائے اور دعوے داروں میں نیکیاں تقسیم کر دی جائیں، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے تو وہ مفلس ہے۔ اللہ، نیکیاں تقسیم ہو گئے، اب نیکیاں باقی نہیں ہیں، وہ مفلس ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سنو، روایت میں ہے کہ جب دعوے دار پیش ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں تو جو ظلم کیا تھا
اس ظالم کے نیکیاں دعوے داروں میں مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گی، سارے نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی رہ جائیں گے، اور دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے سارے نیکیاں تقسیم ہو چکی ہیں، اب صرف روزہ باقی رہ گیا ہے۔ پڑھیے، جتنی عبادتیں کرا تھا دنیا میں رہ کر، حاجی تھا، نمازی تھا، سخی تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن دعوے دار بہت چھوڑ کے گیا۔ وہ دعوے داروں میں نماز کے سخاوت، نماز کی نیکیاں تقسیم، حج کے نیکیاں تقسیم، دعوے داروں میں قرآن تلاوت کیا اس کے نیکیاں تقسیم، جتنے نیکیاں پورے تقسیم ہو گئے، بچا کیا؟ روزہ بچ گیا۔ یا اللہ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کا روزہ بچ گیا ہے اور دعوے دار باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے میدان میں فرمائے گا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر نہیں تقسیم کروں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا ثواب میں نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ پڑھیے، پورے نیکیاں تقسیم ہو گئے، بچا کیا؟ روزے کے نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گے، روزہ بچ جائے گا۔ اللہ پاک میدان محشر کا ایک اندھیرا دیا، اور وہ میدان محشر کی مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے لیے روشنی کیا دی؟ روزہ دیا۔ میدان قیامت میں روزے سے متعلق اللہ کا حکم ہوگا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کے نیکیاں نہیں دوں گا۔ دعوے دار کہیں گے یا اللہ کم سے کم اس کے نیکیاں نہیں دیتا ہے نا، تو کم سے کم اس کے گناہ، ہمارے گناہ اس پر ڈال دے، ہمارے گناہ اس پر ڈال دے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا یہ دعوے دار کے گناہ اس پر ڈال دو۔ گناہ نکل کر ڈالے جائیں گے تو حدیث پاک میں ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال بن جائے گا، اس کے گناہ آنے نہیں دے گا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال بن جائے گا، وہ دعوے دار کے گناہ تو نکل جائیں گے، وہ تو اس کو انصاف مل جائے گا، لیکن اس کے گناہ اس پر نہیں آئیں گے جس کا روزہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ قیامت میں کام آنے والا ہے، روزہ کام آنے والا ہے، روزہ ہم کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ صاحب روزہ، بیمار ہے کوئی شخص، بیمار کے لیے اجازت ہے کہ بیماری ختم ہونے کے بعد قضا کر لے۔ مسافر کے لیے اجازت ہے کہ سفر کی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو سفر ختم ہونے کے بعد، رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کر لے۔ عورتیں ناپاکی میں آ جاتی ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ پاک ہونے کے بعد، رمضان کے بعد اس کو قضا کر لے۔ نہیں، روزہ معاف نہیں ہے، روزہ مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ روزہ مسلمان عاقل بالغ، مرد ہو کہ عورت، سب پر فرض ہے۔ بس سہولت کب ہے؟ بیمار ہے، ایسے بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا کر لو شفا ہونے کے بعد۔ لیکن ایسا بیمار ہے کہ اس کو صحت کی امید نہیں ہے، بہت زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اب اس کو صحت کی امید نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو روزے کا فدیہ دے دے۔ روزے کا فدیہ دینا، جو روزہ نہیں رکھ سکتے نا، ہٹے کٹے مسلمان نہیں، مضبوط والے نہیں، صحت مند نہیں، بیمار، ایسا بیمار پھر اس کو صحت نہیں ہو رہی، ایسا بڑھاپے کو پہنچ گیا کہ اب وہ بالکل ڈاکٹر بول دیا کہ تم روزہ مت رہو، روزہ رہیں گے تو تم کو نقصان ہوگا، متقی پرہیزگار ڈاکٹر بول دیا، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ روزے کا فدیہ دینا، 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، 2 وقت کا کھانا کسی مستحق کو، کسی غریب کو دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ فدیہ، روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا۔ نہیں کھانا نہیں دیتے ہیں تو جو کچھ بھی اس کا اناج ہوتا ہے پکا کے کھا لیتا، وہ اناج دلا دیجئے یا اس کی رقم اس کے حوالے کر دیجئے، انشاءاللہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ ایسے بیمار کے لیے جو صحت مند نہیں ہوتا، ایسا بوڑھا کہ جس کے بعد اس کو صحت
یعنی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، روزہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ایک ہٹا کٹا مسلمان ہے، روزہ نہیں رہ رہا، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے الحمدللہ، بازار میں دیکھو تو گٹکا کھاتے ہوئے پھر رہا، بیمار ہے نہیں ہے، صحت اچھی ہے، پان چبا رہا، جی سگریٹ پی رہا، گٹکا مار رہا برسر عام ماہ رمضان میں، عبرت کا مقام ہے۔ جی صاحب، ایک تو رمضان کا احترام، رمضان کا احترام، اور پھر رمضان میں روزے رکھنے کو اللہ کا حکم ہوا۔ سنو، ایک بات عبرت کے لیے بول رہا ہوں، اور جو خاص طور پر روزے نہیں رکھنے والے ہٹے کٹے ہیں نا، ان کے لیے بول رہا ہوں۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجوسی کا ذکر اپنی کتاب میں کیے ہیں۔ ایک مجوسی وہ تو مسلمان نہیں، کافر، ایک مجوسی اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا رمضان المبارک میں پان چباتے ہوئے آ رہا ہے، پان کھا رہا۔ کافر باپ، اس کا بیٹا کافر، ایک کافر باپ اپنے کافر بیٹے سے قریب بلایا، رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، بچہ پان کھا رہا ہے، بلا کر زور سے ایک تماچا رسید کیا۔ بیٹا پریشان ہو گیا، بلا وجہ بلا سبب باپ مجھے سزا دے دیے ہیں، تماچا رسید کر دیے ہیں، ابا جان میں کیا قصور کیا، میرا قصور کیا ہے، آپ بلا وجہ مجھے سزا دے دیے ہیں۔ باپ نے کہا، مجوسی باپ نے کہا، کافر باپ نے کافر بیٹے سے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کے سامنے تو کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتا، اور مسلمان روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے افطار تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے سامنے تو کھا رہا ہے۔ جو نہیں کھانے والے عبادت میں ہیں، ان کے سامنے تو کھا رہا ہے۔ کون سزا دیا؟ باپ، مسلمان باپ تھا، وہ کافر تھا، مجوسی بیٹے کو سزا دیا، حالانکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، ان مسلمان نہیں ہے، مسلمان پر روزہ فرض ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن باپ اتنا احترام رمضان کا کر رہا ہے، رمضان المبارک کا ادب اتنا ہے کہ وہ مجوسی ہونے کے باوجود، روزہ اس پر نہیں ہونے کے باوجود، وہ رمضان کی قدر کر رہا ہے، رمضان کا احترام کر رہا ہے، رمضان کا ادب کر رہا ہے۔ جب کچھ وقت گزرا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو مجوسی دنیا کے اندر اپنے مجوسی بیٹے کو روزے کا احترام نہیں کرنے کی وجہ سے جو سزا دیا تھا، وہ جنت میں ہے۔ بولو ذرا زور سے، جنت میں ہے۔ جنت کس کے واسطے بھائی؟ ایمان والوں کے واسطے۔ ایمان سے ہٹ کے جو ہے کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت پاک صاف مقام ہے ایمان والوں کے واسطے۔ اب یہ جو جنت میں چلا گیا تو خواب دیکھنے والے بزرگ نے پوچھا، محدث دکن نے لکھا، ارے تجھے جنت کیسے ملے؟ تجھے جنت کیسے ملی؟ تو تو مجوسی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، ماہ رمضان کی احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سرفراز کیا۔ میں مسلمان ہوا مرنے سے پہلے، اور اسلام پر میری موت آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ایک کافر رمضان کا احترام کیا تو اللہ مسلمان بنا دیا اس کو،
اسلام سے سرفراز فرما دیا اور اس کو اچھا عالی شان مقام جنت عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہم کون ہیں بھائی؟ بولو. ہاں سبحان اللہ. کافر احترام کیا تو اللہ اس کو سرفراز فرما دیا. ہم مسلمان ہیں اور دن کے وقت پان چباتے پھر رہی، سگریٹ مارتے پھر رہی، گٹکا کھاتے پھر رہی، علل اعلان گھر میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہی، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن ان کی لاپرواہی اتنی ہے کہ وہ ماہ رمضان کا علل اعلان اللہ اکبر احترام نہیں کر رہے. تو یہ بدبخت ہیں، یہ بدبخت ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے. ہمارا شہر حیدرآباد، حیدرآباد میں حکومت اسلامی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. حضور نظام میر محبوب علی پاشا، میر عثمان علی پاشا کی حکومت تھی. انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا، شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کی تجویز پر، کہ یہ شہر میں مسافر بھی آتے ہیں، بڑے بڑے دواخانوں سے رجوع ہوتے ہیں، مسافر بھی رہتے ہیں، غیر مسلم حضرات بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہوٹل تو کھلی رہتی ہے، لیکن رمضان کے احترام میں ہوٹلوں پر پردے ڈالے جائیں تاکہ رمضان کا ادب کیا جائے، رمضان کا احترام ہو. مسافر چھپ کر کھائے، مسافر چھپ کر کھائے، علل اعلان نہ کھائے، بیمار چھپ کر کھائے، علل اعلان نہ کھائے. یہ رمضان کے احترام کے لیے وہ دور میں حکم جاری ہوا تھا. الحمدللہ بعض اللہ والے، بعض نیک لوگ ابھی بھی اپنے ہوٹلوں پر پردے ڈالتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں بھی ڈال رہے ہیں. ہوٹل چالو ہے صبح سحر سے لے کے افطار تک. جی ارے کیا تمہارے پاس مسافر گراہک آیا؟ کیا تمہارے پاس بیمار گراہک آ رہا ہے؟ تم رمضان کا احترام نہیں کرتے ہو؟ تم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تم احترام کرو، مسلمان ہے. تم رمضان کا احترام کرو تو اللہ تمہیں سرفراز فرمائے گا. ایک کافر کو اللہ سرفراز فرمایا اسلام سے، ہم مسلمانوں کو سرفراز نہیں کرے گا؟ ہوٹلوں پر پردے ڈالیں. جی ہوٹل مسافروں کے لیے رمضان میں دن میں، اور غیر مسلموں کے لیے نہیں. اب رہا علل اعلان پان کا ڈبہ کھلا ہے، وہیں ٹھہر کے گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ مار رہا ہے، پان بھی چبا رہا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا وہ آپ لوگ سنیے. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ترانہ پیش کیجئے، پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رمضان کا احترام نہیں کرنے والے کا حشر سنیے. اللہ ہم سب کو رمضان کا احترام کرنے والا بنا دے، روزے رکھنے والا بنا دے، پابندی کے ساتھ روزے رکھنے والا بنا دے، تراویح پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. سنو، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو ممبر شریف پر دیتے، ممبر شریف پر تشریف لے جاتے. ایک موقع ایسا آیا مسجد نبوی میں سرکار خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھے، ارشاد فرمایا آمین. ممبر کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے، ارشاد فرمایا آمین. ممبر کے تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے، ارشاد فرمایا، بولو. ممبر پر جا رہے ہیں، ہر ممبر کے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، ہر زینے پر قدم رکھتے ہیں، تو کیا کیا بول رہے ہیں؟ بولو آمین.
آمین آمین. کتنے آمین فرمائے؟ 3 آمین فرمائے. ہم بھی کبھی آمین بولتے ہیں نا. امام صاحب سلام پھیر کے دعا کر رہے ہیں تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ یعنی امام صاحب جو دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما لے. نہیں، آمین قبولیت کے لیے ہوتی ہے نا بھائی. آمین 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 ولا الضالین. کیا بولے؟ آمین. آمین قبولیت کے لیے. اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، ہر زینے پر آمین آمین کہتے ہوئے گئے. خطبہ ارشاد فرمائے، ممبر سے نیچے تشریف لائے. آقا علیہ السلام ہمیشہ ممبر پر جا کے خطبہ دیتے، لیکن کبھی آمین نہیں فرمایا. تو صحابہ کرام پوچھ لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ خطبہ دیتے، کبھی بھی آپ آمین نہیں فرمایا، اب ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ پوچھ کے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے. ہاں سبحان اللہ بولیے. صحابہ پوچھ کے آسانیاں کر دی ہمارے واسطے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر جا رہے تھے تو آمین آمین فرما رہے تھے، کبھی آمین نہیں بولے، آپ کیوں آمین فرمایا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں صحابہ کرام کو. جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین آئے. پڑھیے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے بول رہی. آمین کب بولتے؟ کوئی دعا کرا تو آمین بولتے نا سننے والے. اب جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہی اور سرکار آمین فرما رہی. وہ کیا دعا ہے یا بد دعا ہے وہ سنیے. دعا ہے یا بد دعا ہے وہ سنیے. جبرائیل کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میں ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی. اللہ اکبر. برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی. تو میں نے کہا آمین. کس کے حق میں بد دعا کی جبرائیل نے؟ رمضان کا احترام نہیں کرنے والوں کے حق میں، یہ گٹکے کھا کے پھرنے والوں کے حق میں، یہ سگریٹ مارنے والوں کے دین میں، یہ علل اعلان دسترخوان بچھا کر کھانے والوں کے. ہوٹل میں گیا، آرڈر دیا اور کھانا کھاتے بیٹھ گیا، بیمار نہیں ہے الحمدللہ تندرست ہے، تو اس کے حق میں کون بد دعا دے رہے ہیں؟ بولو بھائی، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے؟ اور وہ بد دعا جبرائیل کی کافی نہیں تھی، سرکار آمین فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار اس بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی. تو میں نے کہا آمین. سرکار فرمائے، میں دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کے. جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا. توجہ کیجئے نوجوانوں خاص طور پر. برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے امی جان کے، ابا جان کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کیا، گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لیا. میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. کتنے لوگوں کے حق میں بد دعا ہو گئی صاحب؟ کتنے؟ 2. ایک رمضان کی قدر نہیں کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان. پھر جبرائیل نے کہا، سرکار تیسرے زینے پر قدم رکھا. جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص
برباد ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود نہیں پڑا وہ برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. کتنے لوگوں کے حق میں بد دعا ہے جبرائیل کی؟ پہلا شخص رمضان کا احترام نہیں کرنے والا. دوسرا شخص ماں باپ کا نافرمان. تیسرا بدبخت سرکار کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا. 3 بدبخت لوگ ہیں دنیا کے اندر. اگر وہ تینوں میں ہمارا شمار ہے، خدا نہ خواستہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں. جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑنے والا ہے، تندرست ہے، روزہ چھوڑ دے رہا ہے کوئی ہے؟ تو پھر توبہ کر لے اور جبرائیل کی بد دعا سے بچ جائے، سرکار کی آمین سے بچ جائے. ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دل دکھا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کو گردن اٹھا کر بات کر رہا ہے، نظر اٹھا کر بات کر رہا ہے، تو پھر وہ توبہ کر لے، ماں باپ کا دامن تھام لے، ان سے معذرت خواہی کر لے، تو پھر جبرائیل کی بد دعا سے بچے گا، سرکار کی آمین سے بچے گا. سرکار کا نام سننے والا وہ عاشق رسول جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے وہ درود پڑھے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر جبرائیل کی بد دعا میں نہ آئے، درود پڑھتا رہے جبرائیل کی بد دعا سے بچنے کے لیے اور سرکار کی آمین سے بچنے کے لیے. بد دعا 3 لوگوں کے حق میں جبرائیل نے فرمائی، اور وہ 3 لوگوں میں سب سے پہلا کون ہے صاحب؟ آج کی مناسبت سے وہ ہے رمضان کا احترام نہیں کرنے والا. اللہ اکبر. اللہ صحت دیا، الحمدللہ دیا. صحت دیا، الحمدللہ. ڈاکٹراں پریشان رہتے، ارے اتنی شوگر ہو گئی، اتنے تم کمزور ہو گئے، اس کے باوجود تم روزے رکھ رہے ہیں. روزے دار کی شوگر چیک کرو تو شوگر نیل. پڑھو سبحان اللہ. شوگر کا مریض، ڈاکٹر بول رہا نہ کرو بھائی، آپ کی شوگر کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے، مگر ہمت کر کے روزہ رہ رہا، الحمدللہ صحت مند ہو جا رہا. بیمار روزہ رہ رہا، الحمدللہ صحت مند ہو رہا. باوجود ہے کہ بیمار کو صحت ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا ہے، اللہ حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت کر رہا ہے. یہ تو تندرست ہے، نہ شوگر کا پیشنٹ ہے، نہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، بلکہ تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، پان کھاتے پھر رہا، سگریٹ مارتے پھر رہا، گٹکا کھاتے پھر رہا، ہوٹل میں آرڈر دے کر کھانا منگا رہا، دسترخوان بچھا کر گھر کے اندر کھانا کھا رہا. یہ ادب کر رہا رمضان کا؟ نہیں کر رہا. صاحب میں کام کی بات بول رہا ہوں، بیکار باتیں نہیں بول رہا ہوں. توجہ سے سنو میری بات، اگر دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ جتنے نوجوان ہٹے کٹے روزہ نہیں رکھ رہے انشاءاللہ کل سے روزہ رکھیں گے. نہیں رکھنے والوں کو بول رہا ہوں، رکھنے والے تو الحمدللہ وہ تو کامیاب ہیں. روزہ کام آئے گا کہاں پر؟ میدان قیامت میں. دعوے دار آئیں اور نیکیاں تقسیم ہو جائیں تو بچ جائے گا کیا؟ روزہ بچ جائے گا. روزہ میدان محشر میں کام آئے گا. آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ 2 اندھیریاں پیدا کی ہیں، ایک اندھیرا خبر کا، دوسرا میدان محشر کا. خبر کے اندھیری سے بچنے کے لیے روشنی اللہ نے قرآن مجید بنایا، قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور میدان محشر کے اندھیرے سے مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دیا ہے. دونوں مقامات کے مصیبتوں سے ہم کو بچنا ہے. سب چھوڑ گئے، دنیا چھٹی تو سب سے پہلی منزل کہاں ہے؟ پہلی منزل مرتج خبر. بھائی بہن چھوٹ گئے، اماں باوا چھوٹ گئے، بیوی بچے چھوٹ گئے، پیسے چھوٹ گئے، بلڈنگ چھوٹ گئی، دوست احباب چھوٹ گئے، محلہ چھوٹ گیا، سیدھا تاریک اندھیرے گڑھے میں گھس گیا ہوں.
1.5 गज के अंधेरे में मैयत को लिटा दिया, ऊपर से धनाधन मट्टी फेंक दिया, हो गया अंधेरे में। अब वो कौन बचाएगा? यहाँ पर गर्मी हो रही है, खटका डालो तो फैन खुल जाएगा, गर्मी से महफूज हो जाएंगे, एसियाँ फिट हो जाएंगे, गर्मी से बच जाएंगे। मारे खबर की गर्मी से कौन बचाएगा? खबर के अंधेरे से कौन बचाएगा? खबर की मुसीबत से कौन बचाएगा? तो आका ने फरमाया, खबर से मुसीबत से बचने के लिए अल्लाह हमें कुरान अता फरमाया है। कुरान पढ़ो, उस पर अमल करो, खबर की मुसीबत से हमें नजात मिल जाएगी। पढ़िए सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना भाई, कुरान पढ़ेंगे। रमज़ान आया तो कुरान खुलता, आम दिनों में नहीं खुलता। रमज़ान आओ नक्को आओ, रोज़ाना कुरान पढ़ना चाहिए, हर दिन कुरान पढ़ो। कोई दिन कुरान से तिलावत से हम गाफिल ना हो, रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ो ताकि वो ख़बर में भी काम आए। रोज़ाना हम कुरान पढ़ेंगे, हमको देख के हमारे बेटे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बीवी पढ़ेंगी, हमारी बहनें पढ़ेंगी, हमारी माएँ पढ़ेंगी। चलो बच्चा कुरान पढ़ रहा है ना, माँ बोलेंगी मेरा बेटा पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढ़ो। माँ कुरान पढ़ते हुए देख रहेंगे तो बच्चा बोलेंगे अम्मी जान कुरान पढ़ रही, मैं भी पढ़ते बैठो। नहीं, कुरान की तिलावत करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, अब ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाता। 1 घंटा तकरीर करके आया हूँ और 1 घंटा हालत रोज़े में और मेरी हालत रह जाएंगी। ज़रूरी बातें बता के मैं अपनी बातों को तमाम कर देता हूँ इंशाअल्लाह। फिर मोहब्बत से सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ज़रूरी बातें क्या है? अब हम रमज़ान में आ गए, क्या करना है? नमाज तो रोज़ाना फ़र्ज़ है, बालिग होने से मरने तक। रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रह रही। रोज़ेदार क्या करना? 4 चीज़ों पे अमल करना, हदीसों में आया है। कितने चीज़ों पे अमल करेंगे? वो 4 चीज़ें मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। पढ़ते मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। 4 चीज़ें बताया मैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नसअलुकल जन्नह, जन्नत का सवाल, व नऊज़ु बिका मिनन नार, दोज़ख से पनाह। जन्नत का सवाल करना, दोज़ख से पनाह मांगना। क्या करेंगे रोज़ेदार? जन्नत का सवाल करेंगे, दोज़ख से या अल्लाह अज़ाब दोज़ख से, दोज़ख की आग से हमें बचा, जन्नत अता फरमा। जन्नत का सवाल, दोज़ख से पनाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। कलमे इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमे तय्यबा पढ़ो, जन्नत का सवाल करो, दोज़ख से पनाह मांगो। इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमे तय्यबा पढ़ो, जन्नत का सवाल करो, दोज़ख से पनाह मांगो। 4 चीज़ें मैं आपको बता दिया, ठीक है ना? सुनो, मैं आपको ले चलता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। थोड़ी छोटी छोटी बातें 2-3 जल्दी कर देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त किए, या अल्लाह मुझे एक वजीफ़ा दे, कोई भी विर्द दे, कोई अच्छी चीज़ दे ताकि मैं उसको पढ़ते रहूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हुआ, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को? बोलो
لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ، یہ سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، میرے کوئی خاص چیز دے، میں الگ سب سے الگ پڑھوں۔ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی الگ دے۔ ہاں سبحان اللہ، سن رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، کیا جواب ملا سنو۔ اے موسیٰ، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے وزن کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ ترازو کے کتنے پلڑے آئے؟ ایک پلڑے میں 7 زمین 7 آسمان کو رکھ دو، اس کے وزن کو۔ دوسرے پلڑے میں اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کو کیا معمولی سمجھتے ہو؟ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن سے جھک جائے گا۔ زبان پر ہلکا پڑھو، لا الہ الا اللہ زبان پہ کتنا ہلکا ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ ترازو میں کتنا وزندار ہے؟ 5 کلو، 10 کلو، 1000 کلو۔ ارے زمین کا وزن کوئی اندازہ کر سکتا؟ جس زمین پہ ہم بیٹھے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جو زمین ہے، اس کا اندازہ کوئی کر سکتا؟ بولو کرتا؟ ایسے 7 زمین جو آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا وزن کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ 7 آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے وزن کو اے موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزن سے جھک جائے گا۔ روزے دار کیا کرنا ہے؟ جلدی بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ۔ استغفر اللہ سے شروع کرنا۔ روزے دار روزانہ پڑھتے رہنا حالت روزے میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ آگے آئے اس میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ افطاری سامنے رکھی ہوئی ہے، افطاری پہ گھورتے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھو مگر پڑھتے ہوئے رہو۔ کیا پڑھتے ہوئے رہو؟ 4 چیزیں اللہ کے حبیب نے جو بتایا ہے اس کا ذکر کرتے رہو۔ وقت پر افطاری ہم کھولیں گے، روزہ کھولیں گے، افطاری ہمارے سامنے آئی ہے، افطاری کے وقت روزے دار کو بڑی خوشی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی خوشی ہے کہ ہم اب روزہ کھولنے والے ہیں۔ دن بھر صبح صادق سے لے کر افطار تک بھوکے پیاسے تھے، اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے، بہت خوش رہتا ہے۔ لیکن جب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ ارے وہ دعا کرنے والے کی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ بھی ذرا سن لو۔ الحمدللہ، سکون سے بیٹھو۔ رمضان میں تو نکو بولے تو بھی مسجدوں کو آتے ہیں نا، آپ تو سکون سے بیٹھو۔ سبحان اللہ بولو۔ امی بولے جاؤ بول کے فجر میں، ابا بولے، بڑے بھائی بولے جا رہے نماز کو، بولے ارے اذان ہوئی کی بھاگ کے آ رہا، اذان ہوئی کی بھاگ کے آ رہا، بھاگ کے آ رہا۔ جدھر دیکھو ادھر جمعہ کی نمازش معلوم ہو رہی، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد جمعہ کا منظر پیش کر رہی، اور کوئی بول رہے نہیں، خود بخود بھاگ کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان دیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ ہم کو متقی بنا دیا۔ روزہ آیا، رمضان آیا، ہم کو متقی بنا دیا جی، ہم خود بخود اللہ کی بارگاہ میں دوڑے 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 آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تو جمعہ کے لیے آئے ہیں، ذرا سکون سے 2-4 منٹ اچھی اچھی باتیں سن لو۔ افطار کے ٹائم کیا کریں گے؟ جلدی بولو، دعا کریں گے۔ ارے روزے دار تو پورا حالت روزے میں دعا کرتے رہنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی تسبیح بولو، اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی تکبیر بولو، دعا میں مصروف رہو۔ جی صاحب، اب میں آپ کو بولوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ کلیم اللہ بولے تو اللہ سے وہ باتیں کرنے والے،
موسیٰ کلیم اللہ اعزاز کسی اور کو بھی دیا، ایسا ہی اعزاز ایسا ہی کسی اور سے بھی تو باتیں کرتا کیا؟ سبحان اللہ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ سے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، دیکھو سنو، اے موسیٰ تم اور میں جب باتیں کرتے ہیں تو تمہارے اور میرے بیچ میں 70,000 پردے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے نا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر رہا تو بیچ میں کتنے پردے ہیں، کتنی دیواریں ہیں، کتنے پردے ہیں، 70,000۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو بیچ میں 70,000 پردے حائل ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، کیا ایسی ہی عزت کسی اور کو بھی دیا؟ ہاں سبحان اللہ۔ اے موسیٰ آخری امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری امت کو رمضان دوں گا، اور وہ جب روزہ رکھیں گے روزے کی وجہ سے ان کا حلق سوکھ جائے گا، چہرہ زرد پڑ جائے گا، زبان خشک ہو جائے گی، کانٹے پڑ جائیں گے۔ افطار کا وقت ہوگا، جب وہ امت محمدیہ کا غلام افطار کے وقت دعا کرے گا تو اے موسیٰ اس کے اور میرے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ روزے دار افطار کے وقت امت محمدیہ کا غلام، ہم غلام جب افطار کے ٹائم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے دار دعا کرے گا تو دعا اللہ ایسا سنے گا کہ اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل۔ سبحان اللہ۔ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطار کے ٹائم۔ ہمارا شہر بلکہ ہمارا ملک ہر جگہ 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 افطار پارٹیاں ہوتی نا۔ آج اخبار میں آیا اردن کے بادشاہ ایک عام گھر میں جا کے افطار پارٹی میں شرکت کرے۔ ایسی مختلف لوگ افطار پارٹیوں میں جاتے ہیں، سیاسی لوگ بھی جاتے ہیں جی، قائدین بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی افطار پارٹیوں میں آتے ہیں۔ جب افطار پارٹی کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے، وہ قائد کے استقبال کے لیے ایسا ہنگامہ رہتا ہے کہ یہ دعا بھول جاتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو، سمجھ رہے میری؟ چیف منسٹر آ رہا، اس کی آؤ بھگت، اس کو دیکھنے کو ایک ایک جنا اچھل رہا، کود رہا، سامنے جا رہا، ملنے جا رہا جی، وزیر اعظم فلاں ملک کا آ رہا، افطار پارٹی میں شرکت کر رہا۔ اب یہ اصل چیز بھول گئے، وہ نقلی چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا، کہیں بھی کونے میں بیٹھو کرسی میں، کھجور لو کھا لو، نہیں، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا میں بڑی برکت ہے۔ آج کل تو یہ وبا بڑی پھیل رہی ہے۔ ارے الحمدللہ مسجدیں آباد ہے، ہر نمازی، ہر روزے دار ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو کہ کرونا برخاست کریں گے، نہیں کریں گے؟ کرونا برخاست بولتے آمین بولو بھائی، کرونا برخاست، بالکل برخاست، نہیں سمجھے؟ دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ۔ پچھلے سال دیکھو ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آج نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، مسجدیں ہماری آباد ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم دعا کریں گے تو نہ صرف ہمارے شہر سے، ہماری ریاست سے، بلکہ ہمارے ملک سے، ساری دنیا سے کرونا برخاست ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پکی دعا کرو، سچی دعا کرو، انشاءاللہ سب برخاست ہو جائے گا۔